السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری مارکیٹ کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اس میں سے بانڈ کی بھی خرید و فروخت ہے، جس کے بارے میں اکثر و بیشتر سوال ہوتا ہے کہ بانڈ کا خریدنا شرعاً کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ پرائز بانڈ خریدنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ تین بڑی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس کا خریدنا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سود پایا جاتا ہے، یعنی کہ جنس کو جنس کے بدلے میں دونوں ہم جنس ہیں، یعنی کہ پرائز بانڈ بھی ایک قسم کے پیسے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے جو انعام نکلتی ہے وہ بھی پیسے ہوتے ہیں۔ تو جنس جب جنس کے مقابلے میں آئے تو شرعاً ان کے اندر تفاضل زیادتی حرام ہے، یعنی کہ کسی کو پیسے کے بدلے میں جب پیسے دیے جائیں تو اس میں زیادتی حرام ہے، اس کا لین دین کرنا شرعاً سود ہے، یہ ناجائز۔ سب سے پہلی خرابی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں قرض کے اوپر نفع بھی اٹھایا جاتا ہے۔ حکومت کو جب آپ پیسے دے دیتے ہیں تو حکومت کے پاس ان بانڈ کی حیثیت جو ہوتی ہے، ان پیسوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ بطور قرض کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر کسی قسم کو بھی نفع اٹھانا وہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کلو قرض جرى نفعا فهو حرام، کہ ہر ایسا قرض جو کسی نفع کو کھینچ کے لائے وہ حرام ہے۔ یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قمار، مطلب شریعت کے اصطلاح میں جس کو قمار کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں اس کو جوا کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رقم خطرے میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہت سارا مال لے۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انعام نکل آیا 50,000 پر تو ایک دم وہ 5 لاکھ روپیہ لے آئے گا، اور قمار کا بھی قرآن و حدیث میں مانیت ہے یہ کہ وہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ تین بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے پرائز بانڈ جو حرام ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں سود ہے، دوسرا قرض پر نفع ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر قمار یعنی کہ جوا ہے۔ اگر کسی شخص نے بھول و چوک میں اس کو خرید لیا، اس کا انعام نکل آیا، تو یاد رکھیے گا کہ ملکیت صرف اس کے جتنے کا اس نے بانڈ خریدا صرف وہی پیسے ہیں، 50,000 روپے، باقی رقم کا وہ مالک نہیں ہے۔ اس کو اپنی ملک سے نکالنا ضروری ہے، وہ کسی پر اس کو تصدق یعنی کہ صدقہ کر دے بغیر ثواب کی نیت کے۔ وما علینا الا البلاغ۔